ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر بعض مرتبہ ہم چیزیں سنتے ہیں، سوچتے ہیں تو ہم اس دور کے لوگ ہیں اور ہم ان حالات میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ہم وہ چیزیں نہیں سوچ سکتے یا ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جو اس دور اور زمانے کے اندر تھیں۔ اس وقت کیا حالات تھے تو اس کو ہم کما حق ہو اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور دردناک طریقے سے شہادت ہوئی کہ 40 دن ان کے اوپر جو سختی ہوئی اور پانی تک ان کے اوپر بند رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اندر گھس کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کے خون کے قطرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان آیات پر گرے، اور وہ قرآن اور وہ خون کے قطرے آج تک ترکی کے اندر محفوظ ہے۔ تو ان کے نکاح میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے اوپر بھی خون گرا، تو وہ حضرت شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو یہ حالات اور جو 40 دن گزرے تھے وہ سارے باتیں بتائیں۔ اب وہ جانتی تھی نام بنام ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ساری شیطانی کی تھی۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوڑ کر بیعت کر لی۔ اب ان لوگوں نے دوڑ کر بیعت کر لی اور وہ لوگ پہچانے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہماری خیر نہیں ہے، تو پھر یہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سارے واقعات کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، حضرت عثمان کا رضی اللہ عنہ کا، بعد میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کریں گے۔ جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے بغیر کسی شرط کے بیعت کی جائے، حکومت کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے بعد تحقیقات کر کے ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جو اس سازش کے اندر ملوث تھے۔ بس یہ دو موقف تھے اور یہی بنیاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بنیاد نہیں۔ یہ ہم اپنے ذہنوں میں اچھے سے بٹھا لیں کہ مسئلہ خلافت کا نہیں تھا، مسئلہ حکومت کا نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ فرماتے تھے کہ خلافت کے اہل میں ہوں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوں کہ نہیں میں خلافت کے اہل ہوں۔ یہ رولا تھا ہی نہیں۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ اور موقف تھا کہ پہلے قصاص لیں پھر ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالبہ تھا کہ پہلے بیعت کی جائے، بعد میں ان امور کو دیکھا جائے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو پہلے کفن دفن کا انتظام کیا گیا یا پہلے خلیفہ کو چنا گیا؟ پہلے بیعت ہوئی ہے، پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، بعد میں ان امور کو دیکھا گیا۔ تو شیرازہ نہ بکھر جائے، امت باہم دست و گریباں نہ ہو جائیں، اور دشمن اس نازک حالات کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اب دیکھیں جب مدت پوری ہوتی ہے وزیر اعظم کی تو پھر وزیر اعظم ختم ہو کر الیکشن ہوتے ہیں، یا وزیر اعظم کے ختم ہونے سے پہلے نگران وزیر اعظم آ جاتا ہے، کیونکہ اس چیز کو معطل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر اوپر سسٹم ہی ختم ہو گیا کہ جی اب 2 مہینے 3 مہینے انتظار کرو، حکومت کوئی نہیں ہے، تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ حکومت کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ اگر حکومت نہ رہے تو پھر تو اللہ حافظ۔ یہ تھا۔ اس میں دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موقف ٹھیک تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ لیکن اس معاملے میں ہم کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے یہ منہ اس قابل ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کریں، ہم اس قابل ہیں؟ تو بہرحال پھر جو معاملات وہ خراب ہوئے
اور وہ بھی معاملات خراب ہونے کی طرف اس لیے گئے تھے کہ وہی جو منافقین تھے بیچ میں گھسے ہوئے، وہ یہودی بظاہر مسلمان، اندر میں یہودیت، اندر میں نفاق چھپا ہوا، انہیں پتہ تھا کہ اگر صلح ہو جاتی ہے، اگر معاملات درستگی کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلا کام ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں پکڑنا ہے۔ اس لیے رات کو چھپ کر خیموں پر حملہ کرنے والے، آگے لگانے والے، یہ وہی لوگ تھے کہ جو اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ شورش نہ کی پھر ہماری خیر نہیں، اپنے کو بچانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر آگ لگا دی۔ تو یہ معاملات ہوئے، اور پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص، یہ تین بڑی ہستیاں تھیں اس زمانے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت وہ لے گئے تھے، یعنی دارالحکومت بنا لیا تھا کوفہ کو، عراق میں، کیونکہ مدینہ میں اس وقت چونکہ حالات ٹھیک نہیں تھے تو مجبوری کے تحت وہ یہاں چلے گئے۔ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ تھے مصر میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے شام میں۔ اور یہ آپ لوگوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال سے وہاں کے گورنر تھے۔ تو گویا کہ 10 سال حضرت عمر فاروق اور 10 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یعنی 20 سال سے یہ وہاں کے گورنر چلے آ رہے تھے۔ تو یہودیوں نے آپس میں بیٹھ کر، وہی جو منافقین تھے، انہوں نے مشورہ کیا عبداللہ ابن سبا کے گروپ نے کہ ان 3 بندوں کو ختم کر دو، 3 بندوں کو ختم کر دو، اور پھر ایک اجتماعی حکومت بناؤ۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ، دوسرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو 3 بندے انہوں نے تیار کیے، ایک مصر، ایک کوفہ اور ایک شام۔ یہ تینوں گویا کہ خود کچھ بمبار یہ لوگ گئے ہیں، وہاں ان لوگوں نے حملے کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا، وہ اس میں زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس دن فجر پڑھانے کے لیے تشریف ہی نہیں لائے، ان کے جو نائب آئے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ شدید زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں ہی انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان حضرات کو بلایا اور فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنے قاتل سے خود بدلہ لوں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کر دینا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں سے بیعت لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لینی، کیونکہ وہ زیادہ اہل ہیں۔ اب دیکھیں دلوں کی صفائی آپ چیک کریں، وہ زیادہ اہل ہیں، آپ نے ان سے بیعت کر لینی ہے۔ اور پھر وہ ایسے ہی ہوا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی، اور پھر یہ معاملات درست ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے یزید کو جو نامزد کیا تھا اپنا نائب اور خلیفہ، انہوں نے ایک لمبی وصیت کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ علیہ السلام کے پیارے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا، اگر ان سے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو ان کا مواخذہ نہ کرنا، ان سے تعرض نہ کرنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ لیکن پھر وہ جب تخت نشین ہوا تو کچھ مت مار دیتی ہے یہ اختیارات، اور کچھ مشورے دینے والے مت مارتے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، تو جب مکہ مکرمہ آئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دارالحکومت تھا وہ بھی کوفہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں ہی رہے تھے، تو اس لیے کوفہ والے لوگ ان کو زیادہ جانتے تھے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو وہ پھر واقعہ جو ہوا، حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کزن تھے وہ گئے ہیں۔ شروع میں تو حالات ٹھیک تھے، لیکن جب تھوڑا سا ابن زیاد نے سختی کی ہے تو وہ بیچارے اکیلے رہ گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سفر شروع کر چکے تھے، اور پھر کربلا میں پہنچے، اور وہاں
ابن زیاد کے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور 10 محرم الحرام کو ان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو برکتیں دی ہیں، اور جو ان کے قاتلین تھے اور ان سے لڑائی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کیا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت، کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک درس ہمیں دیا ہے جو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے، کہ جب تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو آپ نے پھر باطل سے ڈرنا نہیں ہے، حق کے اوپر جم جانا ہے، چاہے آپ کی جان چلی جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا